میں تو اس پہ بہت سارے دلائل لے چکا ہوں بھائی، میرا تو زیادہ تر بیان ہی ایتھیزم کے خلاف ہوتا ہے۔ دیکھو دلیل کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھو۔ دلیل جو ہے نا دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک کو عقلی دلیل کہتے ہیں، بالکل بدیہی، جیسے ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، اسے دیکھ کے ہمیں یقین آ جائے گا کہ سورج موجود ہے۔ دھوپ دیکھ کے یقین آئے گا نا کہ سورج کیا ہے، موجود۔ اب کوئی پاگل کہے کہ سورج جب تک مجھے نہیں دکھاؤ گے میں یقین نہیں کروں گا کہ سورج ہے، تو یہ اس کے گدھے ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا علامت ہے اس کے گدھے ہونے کی؟ وہ کہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ او بھائی یہ روشنی واضح علامت ہے کس کی؟ کوئی ہے سورج کی، یعنی کہ سورج روشنی دے رہا ہے، یہ کوئی روشنی دینے والی چیز موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ایتھیسٹ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمیں خدا نظر کیوں نہیں آتا، خدا کی علامتیں خدا کے وجود کی یقینی دلیل ہیں، بالکل اس طرح جیسے دھوپ کس کی یقینی دلیل ہے؟ سورج کے وجود کی۔ تو یہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں نا، اور اب تو سائنس نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا سائنس سے ثابت کرو خدا کا وجود، نیوٹن بول کے گیا تھا نا کہ جو چیز ساکن ہے وہ ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک اس کو حرکت نہ دی جائے، اور جو چل رہی ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک اس کو روکا نہ جائے۔ تو اس کائنات کے بارے میں نیوٹن نے، اور یہ نیوٹن کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ویسے بھی نظر آ رہا ہے نا، یہ اگر نیوٹن نہ بول کے جاتا تو کیا ہم نہیں مانتے کیا؟ ہم تو دیکھتے ہیں جو بندہ صبح بچہ پڑا ہوا سو رہا ہوتا ہے اٹھتا نہیں جب تک ماں جوتے مار کے اس کو اٹھاتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے نیوٹن کو بھی اس کی ماں نے اٹھایا ہو تو نیوٹن نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہو یار میں سوتا ہی رہتا قیامت تک اگر مجھے مما نہ اٹھاتی۔ اس زمانے میں انگریزوں کے ابا بھی ہوتے تھے، ابا نہ اٹھاتے، اس زمانے میں ابا کی بڑی ویلیو تھی۔ تو اب کیا مسئلہ ہے کہ دیکھو اس کائنات کا ہمیں پتہ چل گیا، یہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہوتی چینجر کے بغیر، تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو گئی؟ ابے کریشن زیادہ مشکل کام ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل کام ہے؟ کریشن مشکل ہے نا۔ دیکھو موبائل بنا دیا کمپنی نے، اس میں چینجنگ کر دی ہے چائنا نے، ایک اسکرو یا میکینک کر دیتا ہے نا، جو انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دائیں بائیں چینجنگ کر دیتے ہیں نا۔ آپ 0 میٹر گاڑی لے کے جاؤ میکینک کے پاس، وہ کچھ نہ کچھ اپنا مسئلہ اس میں کرتا ہے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چینج ہوئی ہے گاڑی بغیر چینجر کے، اس کو لوگ نہیں مانیں گے، کہیں گے یار اس میں میکینک نے ہاتھ لگایا تبھی اس میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ اور آپ یہ کہنا شروع کر دو یہ گاڑی ایوالو ہو کے خود بخود بن کے وجود میں آ گئی ہے، یہ ٹائر یہاں لگ گئے، یہ اسٹیئرنگ یہاں لگ گیا، بکواس ہے یار، جھوٹ 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 ہے یہ۔ تو یقیناً اس گاڑی کو کسی نے بنایا ہے۔ تو اس پوری کائنات کو ہم دیکھتے ہیں، یہ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی، تو میرے بھائی کریٹر کے بغیر اس میں کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ پھر یہ ایک بکواس سا بودا سا سوال ایتھیسٹ لوگ کرتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو بھائی نیوٹن نے جو قانون پیش کیا وہ خدا کے بارے میں نہیں کیا، وہ اس کائنات کے بارے میں کیا ہے۔ اگر آپ خدا کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا۔ یہ کائنات کے بارے میں سوال زیادہ مشکل ہے اس کا جواب، کہ جو چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی وہ کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہوئی؟ کریٹر کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ آسان ہے کہ وہ بغیر، وہ خود سے ہمیشہ سے ہے، کیونکہ وہ مادی چیز تھوڑی ہے کوئی، وہ یا تو کریٹر کو ہمیشہ سے مانو یا کائنات کو۔ تو لاجک کی بات کیا ہے بھائی؟ کائنات کو ہمیشہ سے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ اس کو تو ہم جانتے ہیں، اس کے اوصاف کو، یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی بھائی، یہ نہیں بن سکتی۔ کریٹر کو تو ہم تھوڑی جانتے ہیں، وہ تو ہماری عقل سے بالا تر ہے، اس میں تو جتنا اس نے اپنے بارے میں ہمیں بتا دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہ جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں عقلی دلیل۔ تو عقلی دلیل سے خدا کا وجود ثابت ہے، جیسے دھوپ دیکھ کر آپ کو سورج کا یقین ہوگا، ایسے ہی اس کائنات کو دیکھ کر کریٹر کا یقین۔ باقی موت کے بعد زندگی ہے، یہ عقلی دلیل سے ثابت نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، یہ نقلی دلیل، نقلی کہتے ہیں کوئی سچا آدمی آپ کو آ کے خبر دے دے۔ تو کریٹر نے خبر دی ہے کہ میں مردوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، اور مستند ذرائع سے وہ خبر ہم تک کریٹر نے پہنچائی ہے، پیغمبروں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ تو ہم اس کی خبر کی وجہ سے مانتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ اگر وہ خبر نہ دیتا تو پھر ہم نہ مانتے، کیونکہ پھر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اب یہ جو خبر کے ذریعے ہمیں پتا چلا نا موت کے بعد زندگی ہے، تو خبر بھی ایک مستند دلیل سمجھی جاتی ہے۔ لوگ ہر چیز میں سائنس کو گھسیڑتے ہیں
کہ سائنسدان کہیں کہ موت کے بعد زندگی. بھائی سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. دیکھو آپ نے عدالت میں کیس کیا, فلاں نے چوری کی ہے, اور 2 گواہ پیش کر دی ہے کہ یہ دونوں سچے گواہ ہیں, یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. عدالت مجرم سے پوچھتی ہے, ہاں بھائی, مجرم کہتا ہے سائنس کے حوالے چاہیے کہ میں چور ہوں, سائنسدان ثابت کریں گے. تو عدالت کہے کہ بھائی یہ 2 بندے جھوٹ نہیں بولتے, سارا محلہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچے بندے ہیں, جب یہ گواہی دے رہے ہیں تو ہم اس کی گواہی کو مانیں گے, اس کی بیس پر اس کو پنشمنٹ بھی ہوگی, قتل کر دیا جاتا ہے, قصاص لیا جاتا ہے. تو جو مخبر صادق ہے, سچا خبر دینے والا, اس کی خبر بھی اسی طرح حجت ہوتی ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ کے آپ نے کوئی عمل دیکھا ہو. تو کریٹر کا وجود تو عقل سے ثابت ہے, لیکن موت کے بعد زندگی یہ عقل سے نہیں ہے, یہ کریٹر کے خبر دینے سے ہے. ہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن نے دلائل تو بہت سارے دیے ہیں, قرآن نے تو بہت دفعہ دلیل دی ہے کہ میں موت کے بعد زندہ کروں گا, اس کی دلیل یہ, وہ دلیل نہیں ہے, وہ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اس کو تم جو اچھمبے کی چیز سمجھتے ہو نا کہ کیسے ہوگا, تو یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, یہ 2 منٹ میں آپ کی شادی 2 منٹ اور لیٹ ہوگی. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 25 ہے, تو 25 سال لیٹ ہوئے, اب 2 منٹ میرے کہنے سے لیٹ ہو جائیں, اور ویسے بھی آپ تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں نا, یہ تاکہ میں دلیل مکمل کر لوں. یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ دلیل عقل سے ہوتی ہے یا خبر سے ہوتی ہے؟ تو یہ خبر سے دلیل ہے. یہ جو قرآن دلیل دیتا ہے نا کہ سورہ یاسین کے آخری رکوع میں قرآن نے دلیل دی ہے کہ میں مردوں کے بعد زندہ کروں گا, اس دلیل کو سمجھو, اس دلیل کی کیا حیثیت ہے. بعض دفعہ جب کوئی شخص خبر دیتا ہے تو خبر دینے والا تو سچا ہوتا ہے, لیکن اس کی خبر اتنی عجیب ہوتی ہے کہ اس خبر کی بیس پہ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ یار اگرچہ خبر دینے والا سچا ہے, لیکن خبر اتنی عجیب ہے کہ عقل مانتی نہیں ہے اس کو, لہذا ہم اس خبر دینے والے کو جھٹلا رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے خبر دی آپ کو, بڑا نیک آدمی ہے, اور اس نے آپ کو آ کے خبر دے دی کہ جی ایسا ہوا ہے کہ جی ایک سائنسدانوں نے, فرض کرو پرانے زمانے کا کوئی آدمی آ جائے, آج 1000 سال پرانا آدمی مریخ سے آ گیا, کہیں مریخ پہ چلا گیا تھا, کہیں غائب ہو گیا تھا, آج دریافت ہو کے نیچے آ گیا, اور آیا بھی جنگل میں. آپ سے اس کی ملاقات ہوئی, اس نے بتایا یار مجھے کہیں فرشتے اٹھا کے لے گئے تھے, اب میں اترا ہوں, تو کیا حالات چل رہے ہیں دنیا کے؟ آپ بتائیں کہ دنیا کے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ جی وہ فون پہ ہم پاکستان میں امریکہ بات کرتے ہیں اپنے ماموں سے یا چاچو سے, 1 منٹ میں بات ہوتی ہے, وہ مان لے گا آپ کی بات؟ آپ نے سچا ہونا ثابت کر دیا, 20 لوگ ملا دیے, سب نے کہا کہ ستار بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور آپ کا نام ستار بھائی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی وہ ستار بھائی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار ایسی مشین ایجاد ہو گئی ہے, یہاں پاکستان سے بات کرو 1 سیکنڈ میں امریکہ کال مل جائے گی اور بات ہو جائے گی. وہ کہے گا یار کوئی پائپ ہے, کوئی امریکہ تک ڈالا نہیں, بھی کوئی پائپ نہیں, ہواؤں سے جا رہی ہیں ساری, وہ مان لے گا؟ وہ کہے گا یار آپ سچے آدمی ہو, لیکن آپ کی یہ خبر سچی نہیں ہے. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں استبعاد عقلی, عقل کے خلاف نہیں, عقل سے بہت بعید ہے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے. تو پھر آپ پتہ ہے کیا کرو گے؟ پھر آپ اس کو سائنسدانوں کے کمالات دکھاؤ گے, جہاز میں بٹھاؤ گے, دیکھو پہلے زمانے میں یہ ممکن تھا, آج دیکھو 24 گھنٹے میں پاکستان سے امریکہ ہم ہوا میں اڑ کے جا رہے ہیں. پھر آپ اس کو روبوٹ دکھاؤ گے, پھر آپ کو مختلف چیزیں دکھاؤ گے. جب وہ بہت سارے کمالات دیکھے گا سائنسدانوں کے, اس زمانے کی ترقیاں دیکھے گا, اب وہ عقل سے بعید نہیں سمجھے گا. آپ بولے گا یار یہاں تو کمپیوٹر دیکھے گا, یار عجیب مخلوق ہے یار, ادھر بٹن دبایا پرنٹ نکل آیا بھائی, ہے بھائی. تو پھر وہ موبائل دیکھے بغیر بھی مان لے گا یار جو اتنا کچھ جب سائنسدان کر سکتے ہیں تو موبائل بھی ایجاد انہوں نے کر لیا ہوگا. تو قرآن کے جو دلائل ہے نا کہ موت کے بعد کی زندگی, وہ اصل میں دلیل تو اللہ کا کہنا یہ دلیل ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا. اب اس کہنے پر اشکالات ہوتے ہیں, اللہ یہ کیسے پاسبل ہے بھائی, جب ہم مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون, مشرکین کو جب بتایا گیا نا, اور آج کے ایتھیس کو بھی جب بتایا جاتا ہے کہ موت کے بعد زندگی, وہ کہتے ہیں یار ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم. تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو خدا زندہ کرے گا اس کے کمالات تو دیکھو. اس نے منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا, وہ جو روٹی ماں کھا رہی ہے وہ پہلے اس سے بچے کی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن رہا ہے,
ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, ادھر ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. روٹی سے کبھی دودھ بنا رہا ہے, کبھی کان بنا رہا ہے, کبھی آنکھ بنا رہا ہے, کبھی پلکے بنا رہا ہے, کبھی دانت بنا رہا ہے, کبھی زبان بنا رہا ہے, جگر بنا رہا ہے, مغز بنا رہا ہے, بچے کو مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے, مارکیٹ میں لاتا ہی این اسی ٹائم پہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ, اور دماغ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر رہا ہے کہ بچے کو کچھ بھی نہیں پتا, لیکن اس سافٹ ویئر کی وجہ سے بچے کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے, یہ ساری چیزیں اس کو پتا ہے. اور زمین میں بیج ڈالتے ہو, فالق الحب والنوا, اس بیج کو آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیا, زمین میں ڈالو گے تناور درخت بنے گا, پھول نکلیں گے, تتلیوں کو اٹریکٹ کریں گے, اور پھر اس سے کیری پیدا ہوگی, وہی کیری پھر آم بن جائے گی. ایک آم زمین میں ڈالا, ہزاروں آم اس نے پیدا کر دی, اور یہ مٹی پانی گارے کے ملاپ سے. تو خدا بتاتا ہے کہ جس کے یہ کمالات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ کرنے کی دلیل نہیں ہے, یہ کرنے کی خبر کو ماننے میں جو رکاوٹیں تھیں, ان رکاوٹوں کو اللہ کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے. دلیل تو اللہ کا کہنا ہے کہ میں زندہ کروں گا, اللہ جھوٹ نہیں بولتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جس کو اللہ پہ یقین ہے وہ مان لے گا, جس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے وہ کہے گا نہیں تو ٹھیک ہے, وہ جب مریں گے تو پتہ چل جائے گا. جب اللہ زندہ کرے گا تو کہے گا جب میں نے کہا تھا میں کروں گا تو مانا کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا, اللہ کہیں گے تو دھوپ دیکھ کے یقین کر لیتا کہ سورج ہے, اور تیری اماں نے کہہ دیا تیرے ابا ہیں, کوئی ڈی این اے رپورٹ تیرے پاس نہیں تھی, تو نے مان لیا ہے بھائی. تو اتنی ساری خبروں کو تو نے اس لیے مانا کہ وہ خبریں دینے والے برحق لوگ تھے. تو میرے پیغمبروں کے صداقت کے اتنے دلائل میں نے قائم کیے, ان کے مذاہب کو باقی رکھا میں نے, ان کی کتابوں کو باقی رکھا, ان کی تعلیمات کتنی خوبصورت تعلیمات. پیغمبروں کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. ساری تعلیمات پہ پہلے خود عمل کر رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ تعلیمات. دنیا میں کوئی ایک ایسا لیڈر دکھاؤ یار جس کو لوگوں نے اتنا فالو کیا ہو, جن کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو, اور ایسے ان کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں. ان کے کہنے پہ ایک مہینہ لوگ روزے رکھ لیتے ہیں, ایک مہینہ ان کے کہنے پہ. 1400 سال کے بعد بھی ایسی موٹیویشن کہ 1400 سال کے بعد بھی ان کے کہنے پہ ایک مہینہ, نہ وہ کسی یونیورسٹی سے فارغ. تو بھائی اتنی پاور کسی سچے آدمی کی ہی تحریک میں ہو سکتی ہے, جھوٹوں کی تحریک میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ ان کے کہنے پہ لوگ زنا چھوڑ دیں. آج زنا کا ریشو سب سے کم مسلمانوں میں ہے, حالانکہ زنا مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز ہے, لیکن مسلمانوں میں زنا کا ریشو سب سے کم ہے. کیوں؟ 1400 سال پہلے ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے کہا کہ خدا کا حکم ہے زنا کیا ہے؟ حرام ہے. شادیوں میں لگ گئے ہم لوگ, اسلام نے ہمیں 4 شادیوں میں لگا دیا, پھنس گئے ہم. لوگ کہتے ہیں پھنسے کیا, عیاشی ہے تو کر لو پتہ چل جائے گا. اگر عیاشی ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے حکمران کرتے. کیا خیال ہے جن کے پاس پیسہ بھی بہت ہے, وسائل بھی بہت ہیں, وہ کرتے. وہ تو کر نہیں رہے, ان کو پتہ ہے چوڑے میں آئیں گے. اور بعض تو ایسے ہیں جن کی بیوی کا انتقال ہوا, انہوں نے کہا اللہ نے خود ہی اٹھا لیا تو اب ایک بھی نہیں کرنی ہم نے. وہ تو پہلی دفعہ ہم نے غلطی سے کر لی تھی, اب اللہ نے جب اٹھا لیا تو اب ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھائی ہم اپنے گھر کا نفقہ اٹھاتے ہیں. ہم تو نسل بھی کس کے کہنے پہ بڑھاتے ہیں؟ اللہ کے. ورنہ غیر مسلم تو نسل بھی نہیں بڑھا رہا, وہ کہتے ہیں 2 بچے اور 1 بچہ, ان کا تو سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ برباد. ہم تو ذمہ داریاں پال رہے ہیں, بیٹے بھی بیٹیاں بھی. غیر مسلموں میں تو یہاں تک ہو گیا الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں, بیٹی ہے تو پہلے ہی مار دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں. ہم مارتے ہیں؟ ہم نہیں مارتے بھائی, بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بات نہیں, خوشی میں بکرا کاٹیں گے ہم تو, ٹھیک ہے نا. ان کو ہمارے بکرے کاٹنے پر اعتراض ہو رہا ہے کہ جانور پہ ظلم کر رہے ہیں, اس پہ نہیں ہو رہا کہ بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. تو بچیاں قتل کر دو, اس پہ وہ نہیں ہے. ہم بکرا کاٹ کے کھائیں, غریبوں کو کھلائیں, اس پہ کہہ رہے ہیں جانور پہ ظلم کر رہے ہو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو بھائی یہ موٹیویشن, اتنی پاورفل موٹیویشن یہ سچے پیغمبر میں ہی ہو سکتی ہے کہ جس کے کہنے پہ زنا چھوڑ دیں, شراب چھوڑ دیں, 4 شادیوں میں اپنے آپ کو الجھا دیں, ٹھیک ہے نا, پٹیں, اور نہ نفقہ اٹھائیں, نسل بھی نہ روکیں بڑھائیں, پھر ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھائیں. لوگ مجھ سے ایک بات کہتے ہیں, میں جب ابھی میرا بول ٹی وی میں آیا نا, بچے بھی میں نے 2-4 دکھا دیے. میں نے کہا صرف یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے, پورے نہیں لے کر آ رہا, لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, صوفوں پہ گر جائیں گے, ڈپریشن میں چلے جائیں گے. تو ابھی صرف 4 میں نے بچے چھوٹے والے دکھائے اپنے, وہ مختلف چینلوں کے. تو اس پہ نا بہت تبصرہ لوگوں نے الٹے کیے ہوئے تھے کہ دیکھو مہنگائی غربت کا کیا عالم ہے, اور یہ بچوں کی اسپیڈ دیکھو. اگر اس مہنگائی غربت میں ہم اتنے بچے پیدا کر کے کسی سے بھیک مانگ رہے ہوتے نا, کسی ٹرسٹ سے پیسے لے رہے ہوتے, پھر یہ بنتا تھا.
یہ اللہ نے مولویوں کو جگرا دیا ہے کہ نسل پیدا بھی کرتے ہیں اور ساری ذمہ داری نسل کی خود اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے کروڑ پتی لبرل لوگوں میں یہ جگرا نہیں ہے. وہ سانپ بن کے دولت پہ بیٹھتے ہیں کہ میں کھا جاؤں. جو کمبخت اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے تیار نہ ہو, وہ غریبوں کو کیا کھلائے گا؟ وہ اس کا دل کہاں؟ وہ تو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں بس. جو اپنی اولاد کو اس لیے روک رہا ہو کہ کھلانا پڑے گا اس کو, اس سے بڑا کمظرف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. آج کے موٹیویشنل اسپیکر میں اتنی پاور نہیں ہے, تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ایسا ہی نہیں لے کر آ گئے. اتنا کانفیڈینس ہے, بڑے کانفیڈنٹ ہیں ہم اس میں, تبھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی بھائی؟ تو ہماری تو بیٹی بھی ہو رہی ہیں, بیٹیاں بھی ہو رہی ہیں, نہ ہمیں بیٹی پہ تکلیف ہوتی ہے نہ بیٹے پہ. ورنہ دنیا کے لحاظ سے تو بیٹی پیدا ہونا آج کل ایک عذاب بن گیا ہے. شادی کہاں سے ہوگی, جہیز کے خرچے, ٹوپی ڈرامے. ہمیں جہیز سے کس نے بچایا؟ اللہ کے نبی نے. ہمیں جلد شادی کا حکم کس نے دیا؟ اللہ کے نبی نے. ہمیں یہ کس نے سکھایا کہ بھائی اولاد پہ, بھائی بہنوں پہ, بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے تو یہ آخرت میں کیا ہے؟ ذخیرہ ہے. اگر اللہ رسول نہ کہتے, ایک دھیلا ہماری جیب سے کوئی نکلوا کے دکھاتا ٹھیک ہے نا, اور یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں یہ کروا کے دکھاتا ہم سے کوئی. لوگ کہتے ہیں یوٹیوب کی چینل کی آمدن ہے. جب چینل نہیں تھا تو بھی ہمارے اتنے ہی لمبے بیان ہوتے تھے, بلکہ اس سے زیادہ ہی لمبے ہوتے تھے. مجھے تو یاد ہے اس وقت تو یوٹیوب ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. میرے ایک جگہ بیان ہوا 2.5-3 گھنٹے بول بول کے گلا بیٹھ گیا میرا, بند ہو گئی آواز. پھر بھی بولتا رہا, اس کے بعد پھر خود ہی کھل گئی. یعنی پہلے گلے نے احتجاج کیا کہ چپ کر جا, پھر گلے نے بولا نہیں کر رہا, چل ٹھیک ہے بول لے. تو یہ تو لوگوں کو نا نیگیٹو ملتے ہیں. یوٹیوب ہے بھائی, یوٹیوب کی مونیٹائزیشن ہے اور یہ سب. یہ تو مونیٹائزیشن کا ہمارے باپ کو بھی نہیں پتا بھائی, میرے بھائی پتا تھا کہ ہوتی کیا ہے. تو ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں بیان, تو اعتراض کرنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہیں گے. تو لیکن یہ ساری موٹیویشن ہمیں کہاں سے مل رہی ہے میرے بھائی؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں کہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے. تو والدین کے مرنے کے بعد اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے. سب سے زیادہ دعائیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ ماں باپ کے لیے. لبرل لوگ اپنے باپ کو زندگی میں بھول جاتے ہیں, موت کے بعد کیا یاد رکھیں گے یار. مجھے دنیا میں اگر کسی کی موت کا سب سے زیادہ غم ہوا تھا نا تو اپنے والد کا ہوا تھا. حالانکہ جس عمر میں میرے والد فوت ہوئے شاید اس میں ہمیں اپنے والد کی ضرورت تھی نہیں, ہم اسٹیبل ہو چکے تھے. ایسے موقع پہ تو جانے کا آدمی کہتا ہے کہ چلو اب تو ہمیں تو ضرورت ہے ہی نہیں نا. ایسی عمر میں جس میں لوگ اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیتے ہیں, اس میں ہمیں دنیا سے جانے کا سب کو ہوتا ہے. میں کوئی اکیلا, کوئی آسمان سے نہیں اترا. ہماری کلچر میں سب کو افسوس ہوتا ہے. ماں باپ کے مرنے کا سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے. گھوڑے کو تو نہیں ہو, تو تھوڑا بہت ایک آدھ دن ہلکا پھلکا سا ہوگا. اور پھر تسلی بھی ہمیں, اس غم کی تسلی بھی کس نے دی ہمیں؟ وہ بھی اللہ نے دی. جو غم ہوا تھا مجھے تو لگتا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا, میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا, لیکن ہمیں تسلی بھی کہاں سے ملی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ کی حدیثیں, آپ نے جو قرآن پیش کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر غم پہ اجر ملتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پہ کیا کرو. میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا میں اتنا سخت ڈپریشن میں چلا گیا تھا. حالانکہ ہمارے والد صاحب کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں کراتے تھے, ہمیں ڈرامے فلمیں دکھاتے ہوں, مری گھما کے لائے ہوں, جی سوئٹزرلینڈ کی. مذہبی تھے, گھر میں آ کے نماز روزے کا ہی کہتے تھے. یہ تو ایسے ماں باپ تو اور ٹینشن ہے آج کل. کیا خیال ہے؟ نہ ہمارے گھر میں ٹی وی آنے دیا والد صاحب نے, نہ ہمارے گھر میں کوئی سٹا جوا, نہ سگریٹ, نہ نسوار, نہ پان, نہ گٹکا. اگر ابا عیاشی کراتے پھر ابا دنیا سے جاتے تو پھر غم سمجھ میں آتا ہے. ابا نے تو ہمیں عیاشی بولو نا نہیں کرائی. پائپ سے کوٹا ہے, جب دیکھا کہ غلط دوستوں میں بیٹھ رہے تو پائپ سے پکڑ کے کیا کر دیا؟ کوٹ دیا. فجر کی نماز میں پکڑ کے کوٹ دیا کہ اٹھتا کیوں نہیں ہے بھائی نماز پڑھنے کے لیے. اور گھر میں ٹی وی نہیں ہے, پھر ہم نے کہا ابا سے ٹی وی لے آؤ, ابا نے کہا نہیں ٹی وی نہیں آئے گا گھر میں. تو ایسے ابا کے جانے کے بعد تو خوشی ہونی چاہیے نا. لیکن میں آج لبرل لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو عیاشیاں سکھا رہے ہیں نا, وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ابا کے مرنے کے بعد, اماں کے مرنے کے بعد اولاد کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے ابا اتنی عیاشی کرا رہے تھے. نہ نہ نہ, جب آپ یہ عیاشی کراتے ہو تو اولاد کا اللہ سے تعلق ختم, اور جب اللہ سے ختم تو ماں باپ سے بھی ختم. پھر ماں باپ جب تک پیسے دیں گے تو ابا ہیں, جب پیسے دینا بند کیے تو وہ ٹینشن ہے. تو یہ جو کوڑے پڑے ہیں نا ہمیں بچپن میں, ہینٹر اور جو پائپ سے مارے کھائی ہیں, یہ چیز تھی جس نے
ٹوٹا پھوٹا ہمیں انسان بنا دیا, اور جب انسان انسان بنتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور والدین کی پیدا ہوتی ہے. سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. آج ماں باپ نا بہت زیادہ ایکچولی سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بچے کو ابھی تو سویا ہے فجر کے لیے, ابھی اٹھا دو گے تو بچہ ہے وہ ایکچولی اس کی نیند, ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن میں جائے گا. او بھائی, جو ڈاکٹر ڈپریشن میں جانے کا سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ خود ڈپریشن میں. آپ دیکھو نا, تحقیق کر لینا اس کی. تو ابا اماں کی ماریں کھایا کرو, چماٹے اماں سے چماٹے کھاؤ, ابا سے کیا کھاؤ, کوڑے کھاؤ. مزہ نہ آئے پیسے واپس. اب ایسا نہ ہو آپ لوگ جا کے بلا وجہ بچوں کو کوٹنا پوٹنا شروع کر دیں. اصول تو یہی ہے کہ بچوں کو محبت دیں, لیکن غلط چیزوں میں ان کو محبت نہ دینا شروع کر دیں. کہ بچہ چرس کے پیسے مانگ رہا ہے, آپ نے کہا بھائی بچے کی سیلف ریسپیکٹ کا تقاضا ہے کہ اس کو یا سگریٹ کے پیسے مانگ رہا ہے یا گٹکے. ٹین ایجز لڑکوں کو ماں باپ بائکیں خرید کے دے دیتے ہیں, وہ ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں. ابے یار تمہیں اللہ نے پیسہ دے دیا تو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے, ابھی اس کو بائک کیوں خرید کے دے رہے ہو آپ, کیوں خرید کے دے رہے ہو آپ؟ یہ بائکوں میں ویلیاں لگا رہا ہے ڈیفینس میں جا کے, وہاں پھر لڑکیوں جب ویلیاں لگائے گا تو لڑکیاں لفٹ کراتی ہیں, پھر جب لڑکیاں لفٹ کرائیں گی تو سیٹی بازی اور پھر موبائلوں کے نمبر, یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. تو ہاں آپ نگرانی کر رہے ہو بچے کی, دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہے, پھر ایک الگ بات ہے. تو بالکل ماں باپ نے آزاد چھوڑ دیا, اور ماں باپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے محبت کریں گے. تو میرے بھائی بچے کی تربیت ہوگی تو محبت کرے گا, ورنہ محبت گئی تیل لینے, وہ بدتمیزی کرے گا آپ سے. جس دن اس کو فلم کے پیسے نہیں ملے, اب تو فلموں کے پیسے تو سب کچھ نیٹ پہ اتنا آ گیا ہے, جس دن اس کو آزادی نہیں ملی وہ مارے گا پکڑ گیا آپ کو, جیسے کہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلے گی, میں کیا لے کے چلا تھا, بات کدھر نکل گئی. سوال کیا تھا یہ جس پہ میں نے اتنی لمبی تقریر کی ہے؟ ہاں تو ایتھیسٹ. تو ہاں میں کہہ رہا تھا ہم ابا کو بھی یاد رکھتے ہیں, اماں کو بھی یاد رکھتے ہیں, کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ. ایتھیسٹ تو دلائل میں الجھتا ہے. یار انہوں نے تو پیدا کیا, یہ تو نیچرل ہے. اگر میری ماں نے مجھے گود میں پالا تو مرغی بھی اپنے بچوں کو پالتی ہے, بلی بھی اپنے بچوں کو, یہ تو نیچرل ہے. تو پھر نیچر سے محبت کرو, اماں سے محبت کرنے کی ضرورت یہی ہے نا بھائی, نیچر نے سکھایا نا, تو پھر نیچر سے محبت ہوگی, اماں سے تھوڑی ہوگی. ہم کہتے ہیں اللہ نے سکھایا, تو محبت کس سے ہوگی؟ پہلے اللہ سے. پھر اللہ کہتے ہیں مجھ سے محبت ہے تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا. پھر اللہ کہتا ہے میرے پاس سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا حق ہے. تو اس لیے یہ سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے ان لوگوں کا. ہمیں اللہ نے بچایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھائی, برائیوں سے بچا لیا, اور ہماری زندگیوں میں خوشی ہے, سکون ہے. میں تو زیادہ بیان نہیں کرتا, نظر نہ لگ جائے, ورنہ خدا کی قسم مولوی جو مزے میں ہے نا تم سوچ نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں بھی ریوو میں گھوم رہا ہے نا تو مزہ تو آئے گا. بھائی جب پٹ پٹی پہ گھومتے تھے اور زیادہ مزہ آتا تھا, حقیقت بتا رہا ہوں. اور ریوو کون سا اپنی ہے, قسطوں پہ ہے یہ. وہ میرے بارے میں ایک کہہ رہا ہے فارچونر میں گھوم رہا ہے, فارچونر میں. میرے پاس تو فارچونر نہیں ہے بھائی, میرے پاس تو ریوو ہے, اور وہ بھی قسطوں پہ ہے. ابھی میرے نام ہوئی بھی نہیں, بینک کی ہے. ہر کچھ اٹھا کے ڈال دو, اور اگر ہے بھی تو مزے کی بات ہے نا, خوش ہو جاؤ نا کہ چلو مولوی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. اتنے اعتراضات کہ یہ ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ چارج, وہ بول ٹی وی میں جب انٹرویو آیا نا, یہ چار جو کی ہوئی ہے نا اصل میں پیسہ بہت ہے, ریوو میں گھوم رہا ہے. میرے بھائی ہم نے جب کی تھی نا 3-4 جو بھی میں شادیوں کی باتیں کرتا ہوں, اتنے بچے جب کی تھی تو یہ ہمارے پاس ایک ایف ایکس بھی نہیں تھی اس وقت. اس وقت لوگ تانا دیتے تھے کہ تمہارے پاس ہے کیا, اور باتیں 4 شادیوں کی کرتے ہو, اور صرف باتیں نہیں کر رہا تھا, کر بھی رہا تھا, اور بچے بھی پیدا ہو رہے تھے. اب وہ تانا الٹا ہو گیا. پہلے تانا یہ دیتے تھے ہے کیا تمہارے پاس, دھیلا ہے نہیں, دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, ہے کیا تمہارے پاس. اور جب ہے تو اب کہہ رہے ہیں دیکھو ہے نا اس لیے کر رہے ہیں. تو تم آئے بھائی, تمہاری قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, تم کر لو یار, صحیح ہے نا, خوش ہو جاؤ. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مولویوں کو کیا بنایا ہے, خوش بنایا ہے. مولوی کو لوگ تانے بہت دیتے ہیں, مولوی ایسے, لیکن خدا کی قسم جو خوشی مولویوں کی میں نے دیکھی ہے نا لائف, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ان کو. اور پھر جو ایک نمبر مولوی, ان کو آخرت کی ٹینشن تو ہوتی ہے. ہم جیسے نالائقوں کو تو جتنی آخرت کی ہونی چاہیے ہم تو کوشش کر رہے ہیں اللہ پیدا کر دے, تو شاید اسی سے تھوڑے کمزور ہو جائیں. لیکن ہمیں تو دنیا کی فکر تو گئی, کیونکہ اللہ پہ ہم نے ٹوٹا پھوٹا توکل کیا. اللہ نے رزق کے دروازے بھی کھول دیے, بچوں کے خرچے بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں. جب بالکل 1 روپیہ نہیں تھا اس وقت کر رہے تھے ہم, یہ سارے خرچے اللہ پورے کر رہا تھا. تو اس سے آدمی کا اللہ پہ اعتماد ایسا آ جاتا ہے, کہتا ہے یار اللہ میاں تو ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ادھر ادھر منہ مارنے کی,
تو اللہ میاں ماشاء اللہ سارے ہی کام کر رہا ہے. تو یہ تو ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب اللہ کا معاملہ ہے تو جو ایک نمبر جو صحیح پرہیزگار ہوتے ہیں وہ تو پھر پتہ نہیں آسمان کی کن بلندیوں پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی تم تھوڑے سے نا اللہ پہ توکل پیدا کر لو بس. تو دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اصل یہ نہیں ہے پراپرٹی ہے یا نہیں ہے, ان دیواروں اینٹوں سے دل نہ لگاؤ. پھر بھائی آپ قارون کے خزانے رکھو اپنے پاس. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک شخص نے بے روزگاری میں خودکشی کی ہے, حالانکہ میں نے جو زندگی گزاری ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس کے پاس پیسہ مجھ سے زیادہ تھا اور ذمہ داریاں زیرو, لائبلٹیز آپ کی زیرو ہوں اور سورس آف انکم آپ کی زیادہ ہو, اس کے بعد بھی آپ خودکشی کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ آپ کے دماغ کا فالٹ ہے. آج لوگ یہی کر رہے ہیں, وہ بھی سے بغیرت وغیرہ نے تو یہ لوگوں کو اسی چکر میں ڈال دیا. تو اس لیے میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا, موج مستی والی زندگی چاہتے ہو, اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. میں نہیں کہہ رہا میرا پورا توکل ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دیتے. ہم تو نالائق ہو کے اتنے خوش ہیں, لائق ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا بھائی. تو تھوڑے اللہ پہ اعتماد پہ, بچوں کی اسپیڈ بڑھا دو بس, اسی سے پتہ چل جائے گا آپ کا اللہ پہ اعتماد کتنا ہے. میں جو اتنی اسپیڈ کا کہتا ہوں نا, اس کا اصل مقصد صرف اسپیڈ نہیں ہوتا, اس کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے آپ کا توکل چیک کرنا. کیونکہ آج کل لوگ آمدن کی وجہ سے نسل روکتے ہیں, یار ان کو کھلائیں گے کہاں سے, پلائیں گے, یہیں سے آپ کا توکل کیا ہو جاتا ہے, ایسی کی تیسی. دیکھ رہے ہو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, اللہ اس کو کھلا رہا ہے, اللہ انتظام کر رہا ہے, اس کے بعد کہنا کہ یار خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. اس کا مطلب یار یہ نماز روزے کے نام پہ نا جھوٹ بولنا چھوڑ دو آپ, کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, یا آپ نہیں مانتے اللہ کو. جو اللہ کو مانتا ہے اس کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا. اس لیے میں اس پہ اتنا زور لگاتا ہوں کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ یہ اسٹائل ہوتا ہی نہیں اس کا. ایسے ماننا نہ ماننا کیا ہے, تو ایسا تو غیر مسلم بھی, ہندو بھی مانتا ہے, میں بھگوان کو مانتا ہوں, عیسائی بھی مانتا ہے, تو وہ بھی 2 بچے, آپ کے بھی 2 بچے. تو میں اثر میں ہوتا ہوں بیٹا. کیا نام ہے آپ کا؟ اب دیکھو یہ بچہ ماشاءاللہ, یہ جن کے ابا کا ہے, کون ہے ان کے ابا, کون ہے بھائی دوست ان کا؟ اب اس کا پیدا ہونا غلط ہے, کتنا کیوٹ بچہ ہے ماشاءاللہ, ماں باپ گھر میں دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے نا اس کو. اب کوئی فیملی پلاننگ والے کہیں اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے, نسل بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے, اس کا مطلب اس کی وجہ سے بھی بڑی ہوگی نا مہنگائی. اس کے ماں باپ کہیں گے مہنگائی دے گی تیل لینے یہی کہیں گے نا بھائی. مہنگائی بڑھنے سے ہمیں جو ڈپریشن ہوتی ہے نا, وہ اس بچے کو, ماں باپ اپنے بچے کو دیکھیں گے تو ڈپریشن کیا ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. میں بھی جب جاتا ہوں نا, ڈیزل مہنگا, پیٹرول مہنگا, تو میں گھر میں آ کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ ٹینشن کیا ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. تو بھائی ہمیں تو ٹینشن ختم کرنی ہے, سیدھی سی بات ہے, تو بچوں سے ہی ختم ہوتی ہے. تو یہ ہم سب کے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے, اس کا مطلب میرے پیدا ہونے سے بھی مہنگائی بڑھی تھی. یعنی میرا پیدا ہونا بھی کیا تھا, غلط, ان کا پیدا ہونا بھی غلط, ہم سب غلط پیدا ہوئے ہیں. نہیں پیدا, جتنے کم پیدا ہوتے اتنی انسانیت عیاشی کرتی. تو یہ ٹوٹلی A to Z بالکل فضول قسم کی بات ہے, جو مضحکہ خیز بات. یہ کسی کافر پہ تو جچتی ہیں یہ باتیں, خدا کو ماننے والوں پہ یہ باتیں نہیں جچتی.